پرانے شہر کی ایک سنسان گلی میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جو بظاہر خستہ حال نظر آتا تھا، لیکن اندر استاد رحمان کی چوروں کی تربیت گاہ تھی۔ استاد رحمان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ چوری کے فن میں مہارت رکھتے ہیں اور ان کے شاگرد ہمیشہ کامیاب لوٹ مار کر کے آتے ہیں۔ رحمان کے 3 خاص شاگرد تھے۔ منیر نوجوان، ذہین اور ہمیشہ جلدی میں۔ آصف مضبوط مگر زیادہ تر الجھن میں رہتا تھا۔ راشد سب سے چھوٹا، چالاک اور زبان کا تیز۔ رحمان ہمیشہ کہا کرتے تھے، چوری میں ہاتھ کی صفائی کے ساتھ دماغ کی چالاکی بھی ضروری ہے۔ اگر تمہیں پکڑ لیا گیا تو سمجھو سارا منصوبہ بیکار گیا۔ ایک بار استاد رحمان نے اپنے شاگردوں کو اپنی مخصوص گہری نظروں سے دیکھا اور کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ سب کو اندازہ ہو گیا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ انہوں نے دھیمی مگر گمگیر آواز میں کہا، شہر کے رئیس نواب اکبر کے پاس ایک قدیم صندوق ہے جس کی حفاظت کے قصے زبان زد عام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں قیمتی زیورات، سونے کے سکے اور کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ یہ سنتے ہی منیر کا جوش آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جلدی سے بولا، استاد جی، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ہم یہ چوری بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ استاد رحمان نے اپنے شاگرد کی بے صبری کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے منیر۔ نواب اکبر کا محل کسی قلعے سے کم نہیں۔ ہر کونے میں گارڈز ہیں اور خفیہ جال بچھائے گئے ہیں۔ ہمیں قدم قدم پر محتاط رہنا ہوگا۔ یہ ایک عام چوری نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے کہ ہم کتنے ماہر ہیں۔ آصف، جو ہمیشہ چیزوں کو تفصیل سے جاننے کا خواہش مند رہتا تھا، سوالیہ انداز میں بولا، استاد جی، یہ صندوق آخر ہے کیا، اور نواب اس کی حفاظت پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ رحمان نے رازدارانہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ صندوق نواب کے آباء و اجداد کی نشانی ہے جس میں ان کی نسل کی تاریخ چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشہور ہے کہ اس صندوق میں ایک ایسا نقشہ ہے جو کسی گمشدہ خزانے کا پتہ دیتا ہے۔ نواب کے لیے یہ صرف دولت نہیں بلکہ ان کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے۔ یہ سن کر راشد نے، جو ہمیشہ منصوبوں پر خاموشی سے غور کرتا تھا، گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، استاد جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک چوری نہیں ہوگی بلکہ ہمیں نواب کی ذہانت اور اس کے حفاظتی نظام کو مات دینی ہوگی۔ رحمان نے مسکرا کر کہا، بالکل، یہی وہ چیلنج ہے جو ہمارے کام کو دلچسپ بناتا ہے، لیکن یاد رکھو، ذرا سی بھی غلطی پورے منصوبے کو تباہ کر سکتی ہے۔ رحمان نے اپنے شاگردوں کے سامنے نواب کے محل کا خاکہ رکھا جو انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے انگلی سے نقشے پر مختلف جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، مرکزی دروازے کے پاس گارڈز دن رات مستعد ہیں، اندرونی ہال میں خفیہ کیمرے ہیں، پرانے کمرے تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ پچھلی کھڑکی ہے، لیکن وہاں بھی چوکیدار کا گشت ہوتا ہے۔ ہمیں ہر قدم ناپ تول کر رکھنا ہوگا۔ منیر، جو ہمیشہ جوش میں بات کرتا تھا، بولا، استاد جی، آپ فکر نہ کریں، میں نوکروں کو بہکانے میں ماہر ہوں، آصف کے ساتھ مل کر ان کی توجہ ہٹا لیں گے۔ رحمان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، یہ نواب کا محل ہے، یہاں معمولی بات بھی شک پیدا کر سکتی ہے۔ راشد نے نقشے پر غور کرتے ہوئے کہا، استاد جی، اگر ہم کھڑکی کے راستے داخل ہوں تو پرانے کمرے میں الارم کا کیا کریں گے؟ رحمان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، یہی تمہارا امتحان ہے راشد، ہمیں الارم کو اس طرح بے اثر کرنا ہوگا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ منصوبہ سب کے لیے ایک آزمائش تھا۔ خزانے کی داستان نے جہاں ان کے دلوں میں تجسس پیدا کیا، وہیں نواب اکبر کے حفاظتی نظام نے ان کے حوصلے کو چیلنج کیا۔ رحمان نے آخر میں سب کو تنبیہ کی،
یاد رکھو یہ کام ہمارے فن کی آخری حد کو آزمائے گا۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو نہ صرف ہمارا نام ہوگا بلکہ ہمیں اپنے کام پر فخر بھی ہوگا، لیکن اگر ناکام ہوئے تو ہماری آزادی خطرے میں پڑ جائے گی۔ شاگردوں نے عزم کے ساتھ سر ہلایا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ صرف چوری نہیں بلکہ ہمارے فن اور استاد کی عزت کا امتحان ہے۔ رحمان نے شاگردوں کو نواب کے گھر کا نقشہ دکھایا اور کام تقسیم کیا۔ منیر اور آصف نوکروں کو باتوں میں لگا کر توجہ ہٹائیں گے، راشد چپکے سے پرانے کمرے میں جا کر صندوق نکالے گا، رحمان باہر گاڑی میں انتظار کرے گا تاکہ فوراً نکل سکیں۔ رات کے اندھیرے میں استاد رحمان کے شاگرد اپنے منصوبے کے مطابق اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ نواب کے محل کے باہر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اندر ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مرکزی ہال میں منیر اور آصف نوکروں کو باتوں میں الجھانے میں پوری مہارت سے لگے ہوئے تھے۔ منیر نے اپنے مخصوص انداز میں کہکا لگایا، ارے بھائی، سنا ہے نواب صاحب کے قصے بہت دلچسپ ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات سنائے جو آج تک کسی نے نہ سنی ہو۔ ایک نوکر جو خاصا باتونی تھا فوراً بول پڑا، بھائی نواب صاحب کی کہانیاں اتنی مشہور ہیں کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ایک بار انہوں نے، آصف نے مصنوعی حیرت ظاہر کرتے ہوئے نوکر کی بات کاٹ دی، کتاب؟ ارے بھائی پہلے کچھ کھانے کو تو لاؤ، باتیں بعد میں کریں گے۔ یہ سن کر نوکروں نے مہمان نوازی میں مصروف ہو کر حال کی نگرانی چھوڑ دی اور ماحول واقعی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ دوسری طرف راشد، جو سب سے زیادہ چپ چاپ اور چالاک تھا، پرانے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر قدیم تصویریں لٹک رہی تھیں اور فرش پر ایک پرانی قالین بچھی ہوئی تھی۔ روشنی بہت کم تھی، لیکن راشد کے تیز قدموں نے اسے سیدھا صندوق تک پہنچا دیا۔ صندوق بڑا اور بھاری تھا، لیکن راشد نے بغیر وقت ضائع کیے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے صندوق کو ہلایا، کمرے میں ایک خفیہ الارم بج اٹھا۔ الارم کی آواز نہایت تیز اور چونکانے والی تھی، جیسے پوری عمارت کو جگانے کے لیے تیار ہو۔ شور کی آواز سن کر نوکروں کے ہوش اڑ گئے۔ ایک نوکر چلایا، چور چور! منیر اور آصف نے گھبراہٹ کے باوجود خود کو قابو میں رکھا۔ منیر فوراً بولا، ارے بھائی یہ آواز کہاں سے آئی؟ کہیں یہ مذاق تو نہیں؟ نوکر ان کی باتوں پر دھیان دیے بغیر پرانے کمرے کی طرف بھاگے۔ راشد نے جلدی سے صندوق اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھاری تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی سے اس نے باہر جھانکا جہاں استاد رحمان گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔ رحمان نے اشارہ کیا، صندوق چھوڑ دو، جان بچاؤ۔ لیکن راشد نے حوصلہ نہ ہارا، وہ صندوق کھینچ کر کھڑکی تک لانے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ صندوق کو نیچے پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا، ایک گارڈ اندر آ گیا اور چلایا، ٹھہرو، یہ صندوق کہاں لے جا رہے ہو؟ راشد نے اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے صندوق کو قالین کے نیچے دھکیل دیا اور معصوم بن کر گارڈ سے کہا، میں تو صفائی کرنے آیا تھا، صندوق یہیں رکھا ہوا تھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ گارڈ حیران رہ گیا لیکن مشکوک نظر آیا۔ اسی وقت منیر اور آصف نوکروں کو بہانہ بنا کر وہاں لے آئے۔ آصف نے چلاتے ہوئے کہا، یار ہم تو یہاں کھانے کے انتظار میں ہیں اور آپ لوگ یہاں کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ گارڈ اور نوکر ایک لمحے کے لیے الجھن میں پڑ گئے اور اسی دوران راشد نے تیزی سے استاد رحمان کے دیے گئے اشارے پر عمل کرتے ہوئے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ محل کے گارڈز نے پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن استاد رحمان نے گاڑی کو پوری رفتار سے بھگا دیا۔ راشد، جو سانس پھولا ہوا تھا، گاڑی میں بیٹھتے ہی بولا، استاد جی یہ تو بڑا خطرناک کھیل تھا۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تمہیں اصل خطرے کا مطلب سمجھانا باقی ہے۔ اگلی صبح جب شاگرد اڈے پر جمع ہوئے تو رحمان نے انہیں خوب ڈانٹا، تم لوگوں کی بے وقوفی سے ہماری جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ لیکن یہ سب چھوڑو، ایک بات سنو۔ رحمان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یہ زندگی چوری اور دھوکہ دہی کی نہیں ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ خوف کے سائے میں جیتے ہیں، کبھی پکڑے جانے کا ڈر، کبھی موت کا ڈر،
یہ زندگی عزت کے ساتھ جینے کے قابل نہیں۔ راشد، جو ہمیشہ سب سے زیادہ چپ رہتا تھا، بولا، استاد جی، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہر بار جب میں چوری کرنے جاتا ہوں مجھے اپنے ماں باپ کی نصیحت یاد آتی ہے۔ ہم یہ سب چھوڑ دیں گے۔ منیر اور آصف نے بھی سر جھکا کر حامی بھر لی۔ رحمان نے کہا، اب سے ہم اس راستے کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کریں گے، محنت کریں گے اور جو کھائیں گے عزت کے ساتھ کھائیں گے۔ چند مہینوں بعد استاد رحمان اور ان کے شاگردوں نے اپنی چوروں کی زندگی چھوڑ دی۔ وہ محنت مزدوری کرنے لگے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے جینے کا عہد کیا۔ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ چوری یا غلط راستہ کبھی بھی سکون اور عزت کی زندگی کی طرف نہیں لے جاتا۔ اصل خوشی اور سکون محنت اور دیانتداری میں ہے۔ زندگی کے برے فیصلوں کو ترک کرنا ہمیشہ ممکن ہے اگر انسان نیت کرے اور ضمیر کی آواز سن لے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ یہ کہانیوں کا سفر آپ کے ساتھ جڑا رہے۔ السلام علیکم۔